جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، یہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر. تو اجرد صاف شفاف. جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک، یہاں تک. مکحلین اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی. میرا میرا لاڈلا، میرا لاڈلا شوہر. 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا
تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئی؟ امرت، داڑھی کوئی نہیں، اجرت، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک، اکحل، آنکھوں میں سرما، جعات، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے۔ اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمًا جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ماجر القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن کموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عیذی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحذ، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ
میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے، انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا ان کے پاؤں چھوٹیں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا، مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی، الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول، میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں، تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی۔ اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، اس سواری کا جیسے یہ ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا، اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا، تو یہ حال ہوگا سب کا، ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا، پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون، تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ، بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، بلال۔ ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا، دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم جو روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی۔ اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا۔ انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر خیال آئے گا اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟
जवानी तो खाक में गई, तो तीसरा ऐलान होगा इन्न लकुम अन तसिह्हु फला तस्कमू अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है। सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खैर तसिह्हु फला तस्कमू अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बताऊं, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जी मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, कभी बैग इधर है कभी बैग इधर है, कभी बिस्तर भी। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, एक वो भी था जब फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी 3rd क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफर किए हुए हैं, तो इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा, तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जल्द 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 दौड़ता रहे, यहां तक कि बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सके। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े, तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई है, कोई उसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो?
نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا. آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ عدلتا بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں جو ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے روشنی آئے گی ٹھک. دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک, اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو, اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت, اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی, اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی, تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی, اور 3 میل 3 مائل 5 کلومیٹر 5 کلومیٹر میں اس کا فراک گھوم رہا ہوگا, اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے, اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم, سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے, جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی, اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ, اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم, ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند, بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی, زندگی بھی مل گئی, جوانی بھی مل گئی, صحت بھی مل گئی, اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے, رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو, رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں, یہ جو یہاں تھی جو. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی, زندگی بھی دے دی, صحت بھی دے دی, ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو, ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی, نہ فقر آئے گی, نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا, ایک دودھ کا دریا, ایک شراب کا دریا, ایک شہد کا دریا, اور باقی چشمے رحیق ہے, سلسبیل ہے, معین ہے, زنجبیل ہے, کافور ہے, اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے, سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا, لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا, وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے, وہ ہوا میں چل رہا ہے, ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو, سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ, ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے, الٹیاں بھی کر رہے ہیں, پخانے بھی نکل رہے ہیں, نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے.
उल्लू के पट्टे, और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाँ मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूं, आहा मजे आ गए। तो जाओ, हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72, और आला से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है, हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा। वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उससे कहेगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? कहा जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर। कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला हूं। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे। ये हमारी तहजीब है, हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहाँ आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पर खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो भाई, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जोक कर रहा हूँ, कोई फिक्र ना करो, तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब वो ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना हो तो उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? इसको खोते भी कोई नहीं छुड़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही है धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स। अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु, अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा ओ शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। अब वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी।
یہاں الٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ کہے گا کدھر ہیں, وہ نظر تو آئیں گے نہیں, وہ کدھر ہیں. اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا, نہیں, وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی. یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے. وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے, اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا, منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی, نہ ایسے دیکھے گا نہ ایسے دیکھے گا نہ اوپر دیکھے گا نہ یہ دیکھے نہ ایسے کر گا. اور کتنی دیر 40 سال 40 ایئر. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. ہوئی کون ہے تو, کون ہے, کہ تیری بیوی ہوں. وہ ہائے میں مر گیا, میں نے دیر کیوں کی. وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, ایک بڑے میاں بیٹھے تھے, ان کو جوش آ گیا, کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب